جگہ وہ ایک مسلک انہوں نے بنا لیا آگے حدیث حضور پاک کا فرمان آ کہتے ہیں ہم تو اپنے ہی فقیہ کی بات مانیں گے، حضور کی بات وہ مانتے نہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو وہی بات ہوگی جو قرآن کو نہیں مانتا۔ ایسی ہی بات ان کے بارے میں بھی بات آئی ہوگی ہمارے پاس۔ نہیں ریاست ذرا اس میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو بہت ہے نا سخت ہے متصب قسم کے لوگ وہ تو امام کا قول نہیں چھوڑتے کسی حال میں، مگر کوئی معقول آدمی ایسی بات نہیں کہتا۔ آپ پڑھیں نا تقریر کی شریعت جو تقی عثمانی صاحب نے لکھی، وہ کہتے ہیں ایسی تقریر کے پتہ چل جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے رسول اللہ سے صحیح ہے، پھر کوئی امام کی مانے تو ہم بھی کہتے ہیں وہ شرک کرتا۔ ہاں شرک بالکل انہوں نے کہا، اور کتنے مسائل ہیں جن میں ہم نے دیکھ کر کہ امام صاحب کا مذہب کمزورہ چھوڑ دیا، مثالیں بھی اس کی دی، مگر اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ نظریے کی حد تک کوئی بندہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ اللہ رسول کی بات کے مقابلہ میں امام کی بات مانوں۔ ہوتا کیا کہ اللہ رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے علم نہیں چاہیے۔ علم پھر ایک میرا ایک سمجھتا آدمی یار امام ابو حنیفہ یا امام شافعی ان کا تقویٰ دیانت علم بہت زیادہ، اس اعتماد پر اگر مانتا چغتائی صاحب قانون کے باہر ہیں، میں نے بھی تھوڑا پڑھا، من میں کہا یار چغتائی صاحب کا ظاہر بات ان کا جو ہے نا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا متقی تھے، انہوں نے جانیں دے دی، دین بیچا نہیں، نیک تھے، اس لیے ان کا فہم جو نا بے شک ہمیں آیت حدیث سے نظر آ رہی ہے، مگر ہو سکتا ہے ہمارا فہم جو ہے نا سرسری ہو، کوئی اس کا مفہوم اور اس اعتماد پر کہتے ہیں، ورنہ اس طرح کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کہتا رہے رسول کہتا رہے میں نہیں مانتا۔ یہ الفاظ آپ نے پچھلی دفعہ وہاں بتایا تھا نا، تکلیف کی بات کی، لوگ الفاظ کچھ بولتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں اس کا کچھ اور مفہوم ہوتا ہے، سننے والے کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، تو اس سے بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس اجمال اور ابہام سے زیادہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ اگر ایک دوسرے سے پوچھ لے کہ تیرا کیا مطلب ہے، جو تقریر تو کہتا ہے اہل حدیث کہتے ہیں اس کا نام اتباع رکھ لو، بات تو وہی ہے۔ ایک آدمی نہیں جانتا، علم والے سے پوچھتا ہے جو وہ بتا دیتا ہے، سارے اہل حدیث اپنے علماء کے پاس جاتے، کیوں نہیں خود تحقیق کرتے؟ وہ عالم جو کہہ دیتا کہتے ہیں ہاں جی مولوی صاحب زیادہ پڑھے ہوئے۔ وہی یہ جو تقلید جو ہے عوام کے لیے تو وہ تقلید ہی ہے، لیکن بالکل جو علماء ہیں، علماء جو ہے نا جو مذاہب میں بالکل یہ تقابل کر سکتے ہیں کہ کس امام نے کیا کہا، اس کی دلیل کیا ہے، پھر اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات ماموں صاحب ہے، اگر یہ آدمی اتباع ہوا میں مبتلا ہو جائے کہ جو وہاں سے آسان چیزیں ملتی ہیں نا من کی مرضی میں وہ گھٹتا جائے، جیسے ابو الفضل فیضی نے اکبر کو ایک نیا دین ہی بنا دیا، تو تباہی ہو جائے گی۔ دلیل سے اگر وہ فیصلہ کر سکتا ہے تو واقعی علماء کو چاہیے کہ تحقیق کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، غور دیتے۔ آسان کام نہیں ہے کہ سارے قرآن مجید پر بھی نظر، حدیث کے ذخیرے پر بھی نظر، اور ہر شخص ہی ہو، یہ تو ممکن ہے، یہ کبھی کسی دور میں بھی ممکن نہیں ہوا تو آج کیسے ممکن ہے؟ علم والوں کا بھی حال ہے کہ حدیث کا اتنا ذخیرہ ہے، ان میں یہ جھگڑا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، پھر اس کے مقابلہ میں جو دوسری آئی ہے وہ پہلے کی ہے، یہ پہلے کی ہے، ناسخ و منسوخ تو نہیں ہے۔ اگر ان میں تضاد ہے تو کس طرح اس میں تطبیق ہو؟ کام بڑا دشوار اور لمبا چوڑا نا، بازی نہیں، کھیل نہیں یہ۔ واقعی مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے یہی کہا تھا کہ جو علم والے ہیں ان کے لیے تو تقریر شرک ہے، تو جاہلوں کے لیے فرض ہے، جو نہیں جانتے وہ کسی عالم پر اعتماد کرے، خود ہی کچھ ترجمہ اٹھا لیں گے، کیا ہوگا پھر؟ کوئی عیسائی ہو جائے گا، کوئی قادیانی ہو جائے گا۔